بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحیض یعنی ھذا کتاب فی بیان احکام الحیض۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احداث سے طہارت کے احکام کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد حیض کا بیان شروع فرمایا جو کہ انجاس سے ہے، اور اس کو نفاس پر مقدم فرمایا اس لیے کہ حیض کا وقوع نفاس کے بنسبت کثیر ہے۔ شریعت میں رحم کا معنی وہ خون ہے جو بالغہ کے رحم سے خارج ہو بغیر مرض اور بغیر صغر کے، سمجھئے۔ اور ایک تعریف یہ فرمائی کہ حیض وہ خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے اوقات معتادہ میں نکلتا ہے۔ اور امام کرخی نے حیض کی یہ تعریف کی کہ حیض وہ خون ہے کہ جس کے ذریعے عورت بالغ ہوتی ہے اس کے ابتدائی خروج سے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حیض وہ خون ہے جو ممتد ہو اور موضع مخصوص سے خارج ہو۔ استحاضہ وہ خون ہے جو عورت 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ کسی بیماری کی وجہ سے دیکھتی ہے۔ اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی رحم سے نکلتا ہے۔ حیض و نفاس میں عورت سے نماز معاف ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اور مستحاضہ سے نہ روزہ معاف ہے اور نہ ہی نماز۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے پیش کی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تو اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے اور نہ اسلام۔ ہاں تو یہود جب عورت کو حیض آتا تو عورت کے ساتھ نہ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے اس تعلق سے معلوم کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اے محبوب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حیض اذن ہے، گندگی ہے جو عورت سے
نکلتی ہے، لیکن یہ گندگی اس کے بقیہ بدن کی طرف متعدی نہیں ہوتی ہے۔ قل ہوا اذن، حیض گندگی ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتی ہے، لیکن اور بقیہ بدن کی طرف متعدی نہیں ہوتی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس محیض سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، اور اس محیض سے مراد زمن حیض بھی ہو سکتا ہے، اور اس محیض سے مراد فرج بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلا والا اصح ہے کہ اس سے مراد نفس دم ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض میں عورتوں سے دور رہو، حتی یطہرن، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس آیت کو یہاں پر پیش کیا، اور اس آیت سے ثابت کیا ہوا وہ کچھ بیان نہیں کیا، تو یہاں پر اس آیت کے ذکر سے فائدہ کیا ہے؟ تو کم سے کم یہ تو فائدہ حاصل ہوا کہ حیض، دم حیض ناپاک ہے، اور یہ بھی اشارہ ہوا کہ حالت حیض میں عورتوں سے دور رہنا واجب ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب کیف کان بدء الحیض، یہ باب اس بارے میں کہ حیض کا آغاز کیسے ہوا، حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں وقول النبی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک شے ہے جو اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں پر اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا۔ یہ قول عبداللہ ابن مسعود اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورت اکٹھا نماز پڑھتے تھے، عورت مردوں کو جھانکتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر حیض کو لازم کر دیا، وَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، تو اس سے معلوم ہوا کہ فطری طور پر تمام عورتوں میں پایا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بطور سزا حیض مسلط کیا گیا بنی اسرائیل کی عورتوں پر۔ تو دونوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، کہ نبی کریم علیہ السلام کا
ارشاد، قوت اور قبول میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے قول سے اکثر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے اکبر، تو مانا ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اکبر ہے، اعظم ہے، آکد ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے وہ حدیث النبی اشمل، کہ نبی کریم کی حدیث زیادہ شامل ہے بنات اسرائیل کو بھی اور ان کے علاوہ کو بھی۔ ہاں، اب رہا یہ کہ یعنی نبی کریم کا ارشاد یہی زیادہ حکم ہے کہ یہ ایسا امر ہے جو اللہ رب العزت نے بنات اسرائیل پر مسلط کر دیا ہے۔ دونوں تطبیقوں میں، دونوں اقوال میں امام بخاری رضی اللہ تعالی، اچھا پھر عبداللہ بن عباس کی روایت بھی ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا پر ہوئی جبکہ آپ جنت سے زمین پر تشریف لائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی بیوی کا قول ہے وَإِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، تو ضحکت کا معنی فحاظت، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ حیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو آیا، اور یہ اسرائیل سے پہلے ہے، اس لیے کہ اسرائیل یعقوب کا نام ہے، اور یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے دونوں قولوں میں تطبیق ذکر فرمائی ہے۔ وہ تطبیق یہ کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر ان کی عورتوں سے حیض کو منقطع کر دیا، اس لیے کہ ان کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی، اور اسی پر ایک مدت گزر گئی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی عورتوں کے حیض کو جاری کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب منقطع کرنے کے بعد جاری کیا گیا، تو اس مدت انقطاع کی طرف نسبت کرتے ہوئے اول حیض بنی اسرائیل پر ہوا، اور اولیت بنی اسرائیل کی عورتوں پر اسی اعتبار سے ہے، اس لیے کہ اولیت تو امور نسبیہ سے ہے۔ چلیے، باب الامری بالنفاس اذا نفسنا، یہ باب اس بارے میں کہ حائضہ عورتوں کا معاملہ کیا رہے گا جب کہ ان کو نفاس آ جائے، یعنی حیض آ جائے۔ بات سمجھیے، یہاں پر نفسا سے مراد حائض ہے نا؟ ہاں، اچھا، تو اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس نماز کی قضا بھی لازم نہیں ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں روزے کی قضا لازم ہے۔ نماز اور روزے کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا قرآن مجید چھونا
ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو تو جزدان کو وہ چھو سکتی ہے، جبکہ جزدان قرآن کریم سے منفصل ہو۔ سمجھ گئے؟ اور رہا حائضہ عورت کا حج کرنا، تو حج کرنے میں کیا ہے؟ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی جمار، قربانی کرنا، بال منڈوانا یا ترشوانا، اور طواف زیارت۔ تو حائض عورت طواف زیارت کے علاوہ سارے کام کرے گی، اور طواف زیارت تب کرے گی کہ جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ طواف زیارت کا وقت 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہوتا ہے، مگر اگر حج کرنے والی عورت کو حیض آ جائے تو اس کے حق میں طواف زیارت کا وقت وسیع ہو جاتا ہے۔ جب پاک ہو جائے تب طواف زیارت کرے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ عورت حائضہ ہو گئی اور طواف زیارت جو حج کا فرض ہے وہ کر نہیں سکی، اور اس کی واپسی کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، تو اب پہلے تو وہ کوشش کرے کہ واپسی کا وقت بڑھ جائے، اگر نہ بڑھے تو پھر اسی حالت میں طواف کر لے، اور دم اس پر واجب ہو جائے گا، وہ دم بطور جنایت دم کرے۔ بات سمجھ گئے؟ اب سنیے، سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو لے کر حج کرنے کے لیے نکلے، سن 10 ہجری میں، یعنی اپنے وصال سے 6 مہینے پہلے۔ اور جب آپ 26 ذی قعدہ کو ہفتے کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، رات مقام ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے وہاں پر گزاری، صبح کو حج کا احرام باندھ کر چلے۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے کے وقت صرف حج کا ارادہ تھا، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے عمرہ کر لے، عمرے کا احرام باندھے، اور جو چاہے وہ حج کا احرام باندھے۔ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور کچھ دیگر ازواج مطہرات نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ 8 اگلے سنیچر کو سرکار مقام شریف میں پہنچ گئے، جو کہ مدینے سے کچھ پہلے ہے، تو وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض کا خون آ گیا۔ اب یہ رونے لگی، یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے حالت حیض میں نماز اور روزہ اس کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی ان ایام میں حج بھی نہیں کر سکیں گی، تو اب ان کا سفر بلا مقصد ہو جائے گا، حج سے محروم ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام حیض کا خون آ گیا۔ تو فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایسا امر ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے
بنات آدم پر مسلط کر دیا ہے۔ تم حج کے تمام افعال کرنا جیسے کہ اور حج کرنے والے اپنے افعال اور مناسک ادا کریں گے، صرف یہ کہ تم بیت اللہ کا طواف مت کرنا، اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، اور نفاس اور حیض اور جنب کے لیے، حیض والی اور جنب کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا طواف زیارت تب کرنا جب کہ تم حیض سے پاک ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگلے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ وَزَحَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نسائہ بالبقر، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ اب ازواج مطہرات 9 تھیں، اور گائے کی قربانی میں ساتھی شریک ہو سکتے ہیں، تو یہ گائے کی قربانی 9 کی طرف سے کیسے کافی ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ گائے کی قربانی ان ازواج کی طرف سے تھی جنہوں نے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا اور بعد میں حج کا، یعنی جو متمتع تھے، اس لیے کہ متمتع ہی پر قربانی حج کی واجب ہے، اور جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا وہ مفرد بالحج ہوئے، ان کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا ان کے لیے صرف مستحب ہے۔ تو ایک گائے کی قربانی یہ انہی ازواج مطہرات کی طرف سے ہوئی جنہوں نے کہ عمرے کا احرام باندھا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 7 یا 7 سے بھی کم ہوں۔ سمجھئے اس کا جواب؟ فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ المدینی قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، کہ میں نے عبد الرحمن ابن قاسم کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم کو سنا۔ یہ قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور یہ فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سن 91 یا 92 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یقول قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو سنا، وہ کہتی تھیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، فلما كنا بصرفہ، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو حضت، مجھے حیض آ گیا، تو میرے پاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور میں رو رہی تھی۔ فقال ما لکی انفستی، کہ تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو فرمایا بے شک یہ تو وہ امر ہے جو اللہ رب العزت نے بنات آدم پر مقرر کیا ہے۔ فقضی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، تو تم وہی کرنا جو کہ حاجی کرتے ہیں، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ہے نا، اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، اور عورت کے لیے مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے۔ فرماتی ہیں وضحا رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج کی طرف سے، میں نے تشریح کی ہے ان ازواج کی طرف سے جنہوں نے عمرہ کیا تھا، ایک گائے کی قربانی کی۔ اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس حج کرنے والی عورت کو
احرام کے بعد خون آیا وہ افعال حج ادا کرے گی، سوائے طواف بیت اللہ کے۔ اگر پاک ہونے سے پہلے طواف کر لیا تو اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی نفاس والی عورت اور جنوب کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر نفاس اور جنابت سے پاک ہونے سے پہلے طواف کر لیا تو بدنہ لازم ہوگا، اونٹ کی قربانی کرنا۔ اور اگر محدث نے طواف قدوم کر لیا بغیر وضو والے نے تو اس پر صدقہ ہے، اور اگر محدث نے طواف زیارت کر لیا تو اس پر بکری کی قربانی ہے۔ اور اگر جنوب یا حائض یا نفاس والی عورت اگر طواف زیارت بغیر وضو کر لے تو اس پر بھی بدنہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا امر حاصل ہو جائے کہ جو مانع عبادت ہو تو اپنے حزن اور ملال کے اظہار کے لیے رونا یہ جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک گائے کو 7 تمتع کرنے والے 7 آدمیوں کی طرف سے حج کی قربانی کرنا، ایک گائے کی 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے کی حج کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے جب کہ اس سے اجازت لے، اس لیے کہ بغیر اجازت کسی غیر کی طرف سے قربانی کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہے نا؟ اچھا، اگلا باب دیکھیے، باب غسل الحائض راس زوجها وترجیلہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ حیض والی عورت اپنے شوہر کا سر اور شوہر کا سر دھو سکتی ہے، وترجیلہ، اور اس کے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ بھی حیض ہی سے متعلق ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنیے، فرماتی ہے کنت ارجل رسول اللہ رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال میں کنگھی کر دیتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیض والی عورت کے لیے اپنے شوہر کے جسم پر ہاتھ لگانا، اس کے بال میں کنگھی کرنا اور یا اپنے شوہر کا سر دھونا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اب اس سے ایک بات، چند باتیں اور معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت اپنے شوہر کے سر کو دھو بھی سکتی ہے، ان کے بالوں میں کنگھی بھی کر سکتی ہے نا؟ اچھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک ہم میں سے کسی کی گود میں رکھ دیتے اور ہم حائضہ ہوتے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت اپنی رضا سے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے۔ اگلا بات دیکھیں، ہشام ابن عروہ سے معلوم، ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد عروہ سے معلوم کیا گیا
کہ کیا اتخدمنی الحائض، کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکے گی، اور یا مجھ سے عورت قریب ہو جائے گی جبکہ وہ بے غسلی ہو، عورت جنوب ہو؟ تو عروہ نے کہا کل ذالک علی ہین، ان سب کے جواب مجھ پر آسان ہے، اس لیے کہ میں نے سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان سب کے بارے میں سنا بھی ہے اور نبی کریم کی سیرت کو دیکھا بھی ہے۔ فرمایا کہ مجھے خبر دی عائشہ صدیقہ نے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے بال میں کنگھی کرتے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی، اور نبی کریم اس وقت میں مسجد میں ایک مجاور تھے، ہے نا، معتکف تھے، تو یدنی لہا، سرکار اپنا سر مبارک جھکا دیتے مسجد کی دیوار سے، اور میں اپنے حجرے میں ہوتی تو میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں کنگھی کرتی اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا جائز ہے نا، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر معتکف اپنا سر یا اپنا ہاتھ یا اپنے پیر مسجد سے نکالے، بدن نہیں، تو لم تبطل اعتکاف ہو۔ اور بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہو، ہے نا، کسی انسان نے قسم کھا لی کہ واللہ میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، ہے نا، تو اگر اپنے جسم کا بعض حصہ فلاں شخص کے گھر میں داخل کیا اور بعض حصہ نکال رکھا تو لا یحنس ہو۔ اور اسی سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بیوی غسل وغیرہ میں اپنی رضا سے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے نا۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن کریم جو فرماتا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف ہو۔ تو یہاں پر لا تباشروہن، مباشرت سے مراد یہاں پر مجامعت ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ اور جس پر لفظ مس بولا جائے کہ انہیں چھوؤ مت، یہ مراد نہیں ہے، مباشرت سے مراد یہاں پر مجامعت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مردوں کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کرنا یہ، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہوگی، اس کی تعظیم، مسجد کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ اور اب اگلا باب دیکھیے، یہ باب اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا اس حال میں کہ وہ عورت حائضہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، امام اعظم امام الائمہ سراج الغمہ کاشف امام الائمہ سراج الغمہ کاشف الغمہ، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ حالت حیض والی
عورت سے استمتاع ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جائز نہیں ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حالت حیض میں صرف موضع دم شرمگاہ سے حفاظت واجب ہے اور اعضاء سے نہیں۔ اور امام اعظم کا مذہب کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک پورا عورت کا جو حصہ ہے یہ سب بدن ہے، اس کا چھپانا فرض ہے ہر غیر محرم سے۔ بات سمجھئے؟ اب دیکھیے فرماتی ہیں وَكَانَ ابو وائل یرسل خادمہ، کہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین کی طرف بھیجتی، فتأتیہ بالمصحف، تو آپ مصحف لے کر آتی، قرآن کریم لے کر آتی، فتمسکہ بعلاقتہ، تو اس کو آپ چھوتے تھے، مس کرتے تھے، بعلاقتہ، بیچ میں کوئی آڑ بنا کر کے، رومال وغیرہ سے۔ اب اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت قرآن کریم چھو سکتی ہے جبکہ وہ جزدار میں ہو، ایسے جنوبی بھی۔ یہی عبداللہ ابن عمر، عطا ابن ابی رباح، حسن بصری، مجاہد، طاووس، ابو وائل، ابو رزین، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، اسحاق بن رابعہ، ابو ثور، شعبی، قاسم بن محمد وغیرہ کا مذہب ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اچھا، ویسے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، یہاں تو جنوب کے لیے بھی منع ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر۔ ہے تو اب جیسے حیض والی عورت کو قرآن جزدان میں لانا تو جائز ہے لیکن پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسی جنوب کو بھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرأ احدنا القرآن وهو جنب۔ اسی میں سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم، حضرت جابر کی روایت ہے، دارقطنی اور بیہقی میں اس کی تخریج کی ہے کہ لا یقرأ القرآن وهو جنوب ویقرأه فی سائر الاحوال۔ اور ایک روایت میں
لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ یا علی لا تقرأ القرآن وانت جنوب. بات سمجھ گئے؟ اب اگلی روایت، اگلا باب، اگلی روایت دیکھیے. فرماتے ہیں کہ امیہ نے ان سے بیان کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے تھے. وَأَنَا حَائِض، اور میں حالت حیض میں ہوتی. ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر قرآن پڑھتے جبکہ میں حائضہ ہوتی. بات سمجھیے. اب مناسبت کیا ہے کہ یہاں پر سرکار قرآن پڑھتے اور حضرت عائشہ جو حالت حیض میں ہوتی ان کی گود میں ٹیک لگا کر سرکار قرآن پڑھتے تھے. تو یہاں پر عائشہ صدیقہ کے کپڑے یہ وہی جزدان کے درجے میں ہیں. تو اب امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو جزدان میں رکھ کر لے جانا اور بغیر دیکھے پڑھنا یہ مباح ہوگا. بات سمجھیے. ہاں البتہ حائض عورت کے لیے خود قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگلا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائض تو قرآن پڑھنا، حائض عورت کو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ قرات اگر جائز ہوتی تو ان حائضہ عورت کی گود میں ٹیک لگا کر قرآن پڑھنے میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں اگلا باب دیکھیں، باب من سمى النفاس حیضا. یہ باب اس بارے میں کہ جو نفاس کا نام بھی حیض رکھتے ہیں، یعنی نفاس بول کر حیض مراد لیتے ہیں. نفاس بول کر حیض مراد لیتے ہیں. اب دیکھیے روایت فرماتے ہیں حدثنا المکی یعنی مکی ابن ابراہیم، مجھ سے حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے. قال حدثنا ہشام عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ. یہ ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زینب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا کہ ام سلمہ ام المومنین نے ان سے بیان کیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چادر میں ہے نا لیٹی ہوئی تھی. اذ حضت، کہ مجھے حیض آ گیا. فاخذت ثیاب حیضتی،
تو میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے تو سرکار نے فرمایا انفستی، یہی میرے ترجمہ ہے کہ بولا نفاس مراد حیض ہے، انفستی، کہ تمہیں حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم نے مجھے بلایا، فاضطجعت معه فی الخمیلہ، تو میں نبی کریم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹ گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس کے کپڑوں میں سونا جائز ہے، ایک لحاف میں بھی۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنے عام کپڑوں کے علاوہ حیض کے لیے الگ سے کپڑے رکھے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا پسینہ پاک ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس بات پر بھی تنبیہ ہو گئی کہ حیض نفاس دونوں کا حکم ایک ہے، کہ نماز تو واجب ہی نہیں ہے، روزہ واجب ہے مگر اس کی ادائیگی ابھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی مسجد میں داخل ہونا، طواف، قرأت قرآن، مس مصحف، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض و نفاس دونوں کا حکم ایک ہے، اور اس میں نصوص کثیر ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نفاس والی نبی کریم کے زمانے میں 40 دن بیٹھی رہتی تھی۔ اور ہاں، حضرت انس کی روایت میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نفاس والی عورتوں کے لیے 40 دن کا وقت متعین فرمایا۔ اور اہل علم، تمام صحابہ، تابعین، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس والی عورتیں 40 دن نماز چھوڑیں گی، مگر اگر 40 دن سے پہلے پاک ہو جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیں گی، ہے نا۔ اور اگر 40 دن سے زیادہ خون آتا رہا تو اب 40 دن کے بعد نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ باب مباشرت الحائض، یہ باب اس بارے میں کہ حائض والی عورت کے ساتھ میں مباشرت جائز ہے کہ نہیں۔ مباشرت کا معنی مماثلۃ الجلدین ہے نا، جسم سے جسم کا لگنا۔ جماع تو بالاجماع حرام ہے حائضہ عورت سے، لیکن خالی ایک ساتھ میں لیٹنا، جسم کا جسم سے مل جانا، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے اور ہم دونوں جنوبی ہوتے۔ اور فرماتی ہیں عائشہ کہ نبی کریم مجھ کو حکم دیتے، میں تہمت باندھ لیتی اور مجھ سے مباشرت فرماتے، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ اور تیسری فرماتی ہیں عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف نکال لیتے، اس حال میں کہ آپ مسجد میں اعتکاف سے ہوتے، اور میں حائضہ ہوتی، حیض میں ہوتی، اور میں سرکار کے سر مبارک کو دھوتی تھی۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات
یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن سے غسل کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت سے مباشرت یہ جائز ہے، اور حائضہ کی مباشرت چند قسموں پر ہے۔ ایک تو ہے حرام بالاجماع، اگر اس کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ یہ کہ جان بوجھ کر شرمگاہ میں مباشرت کرنا، اور اگر مجامعت کر لی حالت حیض میں لیکن اس کو حرام جانتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرے اور پھر آئندہ کبھی نہ کرے، ہے نا۔ فرماتی ہیں اور اگر حالت حیض میں مباشرت کو مجامعت کو حلال نہیں جانتا ہے اور بھول کر ایسا ہو گیا، یا وجود حیض سے ناشنا تھا اور یا اس کی تحریم سے ناشنا تھا یا اس کو مجبور کیا گیا، تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے۔ اور اگر حیض کو بھی جانتا تھا اور تحریم کو بھی جانتا تھا، بالقصد اپنے اختیار سے مجامعت کی، تو اس نے معصیت کا ارتکاب کیا اور اس پر توبہ لازم ہے۔ کفارے میں دو قول ہیں، ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، اور جو علماء کفارہ کے لیے کہتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ غلام آزاد کرے گا، بعض نے کہا کہ نصف دینار یا 1 دینار خرچ کرے گا، اور بعض نے کہا کہ اول دم میں اگر مجامعت کی ہے تو 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر آخر دم میں مجامعت کی ہے تو آدھا درہم وہ صدقہ کرے، کفارہ ادا کرے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، نبی کریم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے مجامعت کرے، تو فرمایا سرکار نے کہ وہ 1 دینار یا آدھے دینار کا صدقہ کرے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، مباشرت ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے ہے نا، یہ جائز ہے۔ معانقہ ہو یا لمس وغیرہ ہو، یہ بالاجماع جائز ہے، مگر یہ اسی کے لیے جائز ہے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، یعنی اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے اس طریقے پر مجامعت کر لی تو شہوت کی وجہ سے وہ مجامعت میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر مجامعت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تب یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ مجامعت کے علاوہ سب جائز ہے، اور یہ قول امام محمد کا منقول ہے حضرت علی، عبداللہ بن عباس، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اچھا، اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیویوں سے خدمت لینا جائز ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت کا پسینہ پاک ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سر کا نکالنا مسجد سے، اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم جب حالت حیض میں ہوتے
اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے مباشرت کا ارادہ فرماتے. تو حیض کے جوش کے دنوں میں چادر تہمت ہمیں باندھنے کا حکم دیتے. ثم یباشرها. لیکن عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اب تم دیکھ لو کہ تم میں سے کون اپنی حاجت اور خواہش پر ایسا کنٹرول کرے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے. اب اس حدیث سے ایک بات پھر وہی معلوم ہوئی کہ ناف کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے سے استمتاع جائز ہے، اور ایام حیض میں عورت تہمت شلوار وغیرہ کا استعمال کرے، ہے نا، اور جمع یہ حرام ہے. پڑھا؟ اچھا، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ مباشرت تبھی جائز ہے کہ جب کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور جماع میں پڑھنے سے باز رہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے. بس سمجھئے. اگلی روایت دیکھیے، فرماتی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے تو وہ تہمت باندھ لیتی اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی. اس حدیث کو رواہ سفیان ثوری نے ابو اسحاق شیبانی سے بھی روایت کیا ہے. یہ بات اس باب ترک الحائض الصوم، یہ بات اس بارے میں کہ حائضہ عورت روزے کو چھوڑ دے گی، یعنی روزہ نہیں رکھے گی، اور جب رمضان کا مہینہ نکل جائے گا تو پاکی کے دنوں میں جتنے دن کے روزے چھوٹے ہیں اتنے دن کے روزے وہ رکھ لے گی. اب اگلی روایت دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر، ہے نا، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے گئے. سرکار کا گزر عورتوں کے پاس ہوا تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، اس لیے کہ اریتکنہ، میں نے تم کو دیکھا ہے کہ تم جہنم میں مردوں سے زیادہ ہو. تو کہا وَبِمَا یا رسول اللہ، سرکار وہ کیا ہے؟ تو فرمایا تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. تمہارے دو جرم ہیں. پہلا جرم تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کسی ناقص العقل اور ناقصات الدین کو تم سے زیادہ کسی تجربے کار ہوشیار مرد کی عقل کو لے جانے والا، ختم کرنے والا کسی کو نہیں پایا. یہ سرکار نے فرمایا کہ لڑکی سے زیادہ، ہے نا، عقل مند تجربے کار انسان کی عقل کو ختم کرنے والی اور سے زیادہ کوئی دوسری صنف نہیں ہے. اب عورتوں نے کہا، سرکار ہمارے عقل و
دین کا نقصان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اچھا تمہیں دین اور تمہاری عقل کا نقصان بھی سمجھاؤں؟ کیا تم میں سے ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا آدھا نہیں ہے کہ دو عورتیں اور ایک مرد، تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو کیا تمہاری گواہی مرد کی گواہی کے آدھا نہیں ہے؟ تو کہا قلنا بلا، سرکار کیوں نہیں؟ تو فرمایا یہی تو تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ اب دین کا نقصان کیا ہے؟ کہا سرکار نے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے جب کسی کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، بلکہ اپنے گھر ہے نا۔ تو کہا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اس کے دین کا نقصان ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے معلوم ہو گیا کہ عورت کا نقصان عقل بھی ہے اور نقصان دین بھی ہے۔ اور نقصان دین کیا ہے کہ یہ نہ تو حج کے روزے رکھ سکتی ہے اور نہ یہ روزے رکھ سکتی ہے اور نہ یہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہی محل ترجمہ تھا کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اچھا یہ جو کہا کہ کہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، ناقصات الدین ہوتی ہیں، یہ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ مریم بنت عمران، آسیہ بنت آسیہ، فرعون کی بیوی خدیجہ بنت خویلد سرکار کی بیوی، اور فاطمہ بنت محمد، یہ چار عورتیں مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ، یہ زمانے کی عورتوں سے افضل ہے۔ تو حکم اقلیت اکثر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چلیے اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام قوم کے ساتھ عید کے مصلی تک جائے نماز عید کے لیے، اور صدقے پر ابھارنا اور تلقین کرنا یہ مستحسن ہے، اس لیے کہ یہ افعال خیرات سے ہے، بالخصوص عیدین کے دن، اس لیے کہ اس میں اغنیاء فقراء سب جمع ہوتے ہیں، اور اس دن صدقہ کرنے کا حکم یہ ہے تاکہ غریبوں کے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے، ان میں احساس غربت نمایاں نہ ہو، ہے نا۔ بالخصوص جو یتیم فقراء اور بیوائیں ہیں، تو اگر ان کو عید کے دن صدقہ مل جائے گا تو ان کا تحسر، ان کا غم بھی کم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اب سرکار نے انہیں صدقے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ عورتوں میں بخل غالب ہوتا ہے، اور صدقے کے ثواب سے وہ زیادہ کر نا آشنا ہوتی ہیں، اور
دنیا ہی میں قیامت سے پہلے صدقہ کرنے کے جو اثرات نمایاں ہوتے ہیں وہ ان سے ناآشنا ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے نا، لیکن یہ سرکار کے زمانے کی بات ہے، آج ممنوع ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا اگر سرکار وہ دیکھ لیتے جو عورتوں نے آج ایجاد کر لیا ہے تو یہ لمنعہن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، تو سرکار عورتوں کو ایسے ہی روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا ہے نا۔ اور آج تو فتنوں کا زمانہ ہے، مسلمان بہت زیادہ ہیں، اسی لیے سارے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے عیدین، جمعہ اور نماز میں سے کسی بھی نماز کی طرف عورتیں نہ نکلیں، نہ جوان اور نہ بوڑھی، اس لیے کہ ان کا نکلنا یہ فتنے کا سبب ہے۔ سمجھئے بھائی؟ ہاں، چلیے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی میں کوئی نقص اور عیب دیکھے تو اس پر حسن تدبیر سے تنبیہ کر دے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر سمجھانا بھی ہے تو شخص معین کو نہیں بلکہ عام بات کہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ عذاب کو دفع کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نعمتوں کا انکار شکر حرام ہے اور نعمتوں کی ناشکری مذموم ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کلام قبیح کا استعمال جیسے لعن طعن کرنا یہ حرام ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اگر اس پر مداومت کر لے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لعن کی دعا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا ہوا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ معین پر ہے تو جائز نہیں، اور اگر عام بات کہے جیسے کافروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، تو یہ جائز ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کفر کا اطلاق کفر باللہ کے علاوہ بھی دوسرے معنی پر ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طالب علم جب تک اپنے استاد، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر طالب علم اپنے استاد کی بات مکمل طور پر نہ سمجھے تو دوبارہ معلوم کر لے، ہے نا۔ اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر طاعات میں نقص ہے تو کمال دین میں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شہادت کا مدار عقل پر ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائضہ سے روزہ و نماز کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مساکین وغیرہ کے لیے شفاعت کریں، یعنی ان کے لیے سوال کریں۔ بات سمجھ گئے؟
چلیے یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا. اب اگلا باب بیان فرماتی ہیں کہ باب تقضی الحائض المناسک كلها الا الطواف بالبیت. میں انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, مطالعہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.